بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالب علموں، آپ نے بڑے زبردست سوال کیے ہیں۔ آج میں آپ کو ان کا جواب دینا چاہتا ہوں، جتنے بھی آپ کے سوالات اکٹھے ہوئے۔ سب سے پہلے ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہوگا، جناب یہ بتائیں کہ اگر ذائچے کے 7ویں خانے میں زحل آ جائے تو ذائچہ بند ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اپنی والدہ کے بارے میں پوچھے اور 10ویں خانے میں زحل ہو تو کیا ہوگا؟ بڑا زبردست سوال ہے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ وقتی ذائچے کے 7ویں خانے میں زحل آئے گا تو ذائچہ بند ہوگا۔ وقتی ذائچے، اگر وقتی ذائچے کے 7ویں خانے میں زحل نہیں ہے تو ذائچہ اوپن ہے۔ ذائچہ کہیں نہ کہیں تو زحل ذائچے میں موجود ہوگا، ہو سکتا ہے وہ اس کے 4تھے خانے میں ہو، جیسے کہہ رہے ہیں 10ویں میں ہو، اس کے پہلے خانے میں آ سکتا ہے، 8ویں میں آ سکتا ہے، کہیں بھی ہو ذائچہ کھلا ہوگا۔ وقتی ذائچہ جو آپ طلوع برج قائم کریں گے کہ اس وقت یہ ٹائم ہوا ہے، کوئی وقت یہ جمع کیا، تو زمین پہ فرض کیجئے آج کے حوالے سے سنبلہ طلوع ہو گیا کہ زمین سنبلہ کے سامنے ہے، تو اب زحل برج حوت میں آئے گا۔ برج حوت میں زحل کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آنے والے 2 سے 2.5 گھنٹے ذائچہ آپ کا بند رہے گا۔ کسی بات کا آپ جواب نہیں دے سکتے۔ بات کو تھوڑا سا سمجھا کریں۔ وقتی ذائچے کے 7ویں خانے میں اگر زحل آیا تو پھر وہ ذائچہ بند ہوگا۔ زحل تو کہیں نہ کہیں موجود ہوگا ہر بندے کے ذائچے میں۔ تو خیر یہ سوال ہے، اس کا میں نے جواب دے دیا۔ دوسرا ایک صاحب نے بڑا زبردست سوال کیا، اس نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں جنگ جو ہے وہ کا خطرہ نہیں ہے، انڈیا نے پانی بند کر دیا۔ دیکھیے، ہم جنگ و جدل کا جو ستارے ہیں، اگر وہ آپس میں نیگیٹو ہوں گے، فرض کیجئے زحل اور مریخ آپس میں نیگیٹو ہیں، تو پھر ہم کہیں جنگ کا خطرہ موجود ہے۔ ایک دوسرے کے 7ویں خانے میں ہوں، ہم کہیں گے خطرہ موجود ہے۔ یہاں پہ یہ صورتحال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت اب وہ پانی بند کر رہا ہے، ابھی جارحیت کر رہا ہے، اس کے بارے میں ہمارا ذائچہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا۔ لیکن میں آپ کو ویسے جنرلی منصوبات کے حوالے سے بتاؤں کہ زحل جو ہے یہ بہت پرانا ستارہ ہے، پرانی چیزوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس وقت کہاں ہے؟ برج حوت میں۔ برج حوت پاکستان کا 12واں خانہ ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جو برج حوت ہے، ابھی برج ہے نا، میں نے آپ کو پڑھایا کہ برج حوت ایک ابھی برج ہے، وہاں پہ ایک پرانا ستارہ، رکاوٹوں کا ستارہ آیا ہوا ہے، تو کیا ہوا؟ دیکھا نہیں آپ نے؟ زحل آخری ٹائم میں اپنا اثر ظاہر کر رہا ہے، لہٰذا پانی کے اوپر بندش جو ہے یہ زحل بتا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں ہے۔ جتنا دوستوں آپ ذائچے پہ غور کریں گے، سمجھیں گے، اس کا میں آپ کو قاعدہ بھی ایک بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے، آپ سب میرے جو طالب علم میرے عزیز طالب علم ہیں، اور مجھے آپ سب سے بڑی لگاؤ ہے۔ میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ بسم اللہ پڑھیں، علم شریف پڑھیں، اس کے بعد ایک ذائچہ بنائیں۔ اب اس ذائچے میں کیا کریں؟ آپ سارا جو طلوع برج ہے، جو آپ کو سمجھ آتا ہے، آپ تقویم میں دیکھا، آپ نے طلوع برج نکالا۔ اب جو چاند ہے آج وہ برج سنبلہ میں ہے، اور برج سنبلہ میں کیا ہے؟ نکات گرہن بیٹھا ہو۔ اب چاند دھوکے اور فراڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ اب آپ جس کا بھی ذائچہ، جس کے پاس ذائچہ ہے، اپنا ذائچہ پیدائش، وہ جہاں اس وقت ذائچے میں چاند ہے وہاں دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہے۔ زحل اس کے مطلب جو ہے برج حوت میں ہے، وہاں ابھی برج میں ہے، راس وہاں پہ ہے، وہاں پہ رکاوٹیں ہیں۔ اب مریخ جو ہے وہ آپ ذائچے میں دیکھیں گے کہاں ہے۔ اگر مریخ زہرہ کے ساتھ جیسے ناظر ہے تو چیزیں پازیٹیو ہیں۔ اب فرض کیجئے برج حمل کے وقت میں لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس وقت زہرہ اور مریخ آپس میں پازیٹیو ہیں، تو کیا بات آپ کریں گے؟ 5ویں نظر ہے، منگنی، شادی، عشق، محبت، یہ باتیں پازیٹیو ہو رہی ہیں۔ تو یہ قاعدہ ہے ذائچے کو پڑھنے کا۔ ثابت بروج میں چیزیں دیر سے ہوتی ہیں، منقلب برج میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دنوں میں ہوتی ہیں، اور اگر چاند ان میں شامل ہو تو گھنٹوں منٹوں میں بھی ہوتی ہیں۔ ثابت بروج میں اگر زحل ہے تو غیر معینہ مدت تک کام ہوگا، یا غیر معینہ مدت تک ڈیلے ہوگا۔ یاد رکھیں، ذائچے کو جتنا آپ پڑھیں گے، اس کے منصوبات کو پڑھیں گے، زحل آپ کی پرانی چیزوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ایک اور قانون یاد رکھیں کہ جو ستارے زمین کے قریب ہیں،
پہلے سب سے قریب ستارہ چاند ہے، پھر زہر، پھر عطارد، زہرہ، شمس، اور جیسے جیسے پھر آپ اوپر جاتے ہیں مریخ آئے گا، پھر مشتری آئے گا، پھر اس کے بعد زحل آئے گا، ٹھیک ہے نا، زحل کے بعد یونس آئے گا، یونس کے بعد نیپچون آئے گا، پھر پلوٹو آئے گا۔ اب جتنا ستارہ دور ہوگا زمین سے اتنی گہرائی کی باتیں لائے گا۔ یہی ہمارے ذائچے میں اور انڈیا کے ذائچے میں ڈفرینس ہے۔ انڈیا کے جو منجم ہیں انہوں نے یورنس، نیپچون اور پلوٹو کے اثرات کو یہ نہیں درج کرتے۔ ہماری تحقیق، ہماری جو یونانی میتھڈ ہے، اس میں جو میں نے آج تک تحقیق کی ہے پرسنل، وہ بڑی زبردست ہے اور میں نے اس کے بڑے رزلٹس لیے ہیں۔ ذائچہ جو پڑھنے کی رفتار تھی وہ میری چینج ہو گئی پہلے کی نسبت۔ تو یورنس اس وقت برج ثور میں بیٹھا ہوا اپنا حبوط کے خانے میں ہے، لہٰذا وہ لوگ جو برج ثور میں پیدا ہوئے اور ابھی عمر کے پہلے 30 سالوں میں ہیں، تو وہ بیچارے جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو پا رہا۔ یاد رکھیے گا، اس طرح ذائچے کو پڑھا جاتا ہے، جو ستارہ جہاں قابض ہوگا اس کے منصوبات کے مطابق وہیں پڑھیں گے۔ وہ اس کے ذائچے کے 12ویں خانے میں ہے۔ آپ فرض کیجیے برج جوزہ طلوع ہے تو ثور جو ہے اس کا 12واں خانہ ہوا، وہاں پہ یورنس ہے اور سورج ہے، لہٰذا ان کے لیے ان کی صحت میں پرابلم آئیں گے۔ تو جب بھی ذائچہ بنائیں اس میں لکھیں مریخ یہاں ہے اور یہ اس کا یہ مطلب ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آج کے ذائچے میں زہرہ کی اور مریخ کی آپس میں 7 نظرات ہیں۔ میں اپنے طالب علموں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب میں اسٹرالوجی سیکھنا چاہتا تھا میں لوگوں کے پاس جاتا تھا، کئی سال ان کی، ایک صاحب کی تو 2 سال جوتیاں سیدھی کرتے رہے، مگر اس نے مطلب اس دنیا میں آنے سے پہلے عہد کیا تھا کہ میں علم نہیں کسی کو سکھاؤں گا۔ تو میرے خیال میں تو اس بیچارے کو آتا بھی اتنا نہیں تھا، بس ہمیں ڈھونک رچایا ہوا تھا، اور علم آتا ہوتا تو ضرور بتاتا ہے۔ اب دیکھیے دوستو، مجھے جو علم آتا ہے میں آپ کے سامنے بلیک بورڈ پہ بیان کرتا ہوں۔ میں بہت سارے اپنے طالب علم کو جانتا ہی نہیں ہوں، وہ ماشاءاللہ سوال کرتے ہیں۔ میں نے جب یہ علم سیکھا میں نے اس وقت عہد کیا تھا اگر مجھے یہ علم آ گیا تو میں اس کی جو چیزیں مجھے سمجھ آئیں گی وہ بیان کر کے جاؤں گا، تاکہ میرے بعد آنے والے لوگ مجھ سے بہت آگے جائیں۔ ٹھیک ہے نا دوستو، ہر بندے کی ایک اپنی تحقیق ہے، اس کی سوچ سمجھ ہے۔ میں تو ابھی اپنے عزیز طالب علموں کا جو ہے رجحان دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے۔ اب میں نے کیا ریسرچ کی ہے، میں نے کیا دیکھا ہے، یا میں کس پیٹرن پہ چلا اور میں نے کیا کیا چیزیں نوٹ کی، یہ تو ابھی میں نے بیان ہی نہیں کیا۔ میں تو ابھی آپ کو ذائچہ سمجھا رہا ہوں، آپ ذائچے کو سمجھیں، ہر ستارے کی ماہیت لکھیں کہ ستارے کی ماہیت کیا ہے۔ پھر بتاتا چلوں، جو ستارے زمین کے قریب ہیں وہ جلدی سے سفر طے کرتے ہیں، جو ستارہ جتنا دور ہے اتنے زیادہ وقت لیتا ہے۔ اس قانون کو یاد رکھیں، ایک گول دائرہ بنائیں، بلکہ آپ ایک گول دائرے کے اندر فردر جو ہے سب ستاروں کے گول دائرے بنائیں، اور پہلے گول دائرے میں چاند کو رکھیں، اس سے اگلے جو گول دائرے کی لائن ہو، جو محور ہو، اس میں آپ زہرہ، عطارد، پھر سورج، اور پھر اس کے بعد مریخ، پھر مشتری، پھر زحل، اس طرح سارے ستاروں کے آپ بنائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جتنے ستارے زمین سے دور ہیں، دور والی چیز دیکھیے۔ اب آسمان کی آپ مثال لیں، آسمان کے اندر ہمارے بروج ہیں جن کے اندر یہ ستارے ٹریول کرتے ہیں۔ اب فرض کیجئے ایک برج کی طرف سے ایک گولا پھینکا جاتا ہے، گولا۔ اب وہ گولا اگر چاند کے مقام سے زمین پہ پھینکیں گے تو وہ جلدی آئے گا، اگر وہ چاند سے اگلے ستارے زہرہ سے پھینکیں گے یا عطارد سے پھینکیں گے وہ اتنی دیر سے آئے گا۔ اس طرح جیسے جیسے آپ سمجھتے ہیں دنیا میں سورج نکلتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، ان کے اثرات آتے ہیں، ان کے اثرات کو نوٹ کرنے کا نام علم نجوم ہے۔ ایسا نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی علم ہے آپ کو ایسے پلیٹ میں مل جائے گا، اور کبھی اس بندے کو علم نہیں آئے گا جس کی یادداشت اچھی نہیں ہے، یا جو بندہ اس کو رٹنا چاہتا ہے، رٹے لگانا چاہتا ہے۔ رٹے نہیں، یہ الجبرا ہے، جتنی ایکسرسائز کریں گے، جتنے ذائچے بنائیں گے، انشاءاللہ اتنا علم زیادہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں فردر آگے آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے اور ذائچہ بنا کے بھی سمجھائیں گے۔